ان آیات میں وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کو کیوں دوست نہیں بنانا چاہیے، ان سے تعلق کیوں نہیں رکھنا چاہیے، ان میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، کیا کمزوریاں آ گئی ہیں، کیا گناہ پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے غصے کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظالم اور متکبر بندے اور یہ مسلمانوں کی حق کی وجہ سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ اب فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، سب سے بری چیز جس کی سزا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کی سزا سب سے زیادہ ہے؟ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی، من لعنہ اللہ۔ سب سے بری سزا کی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ لعنت کے مستحق بن گئے، وغضب علیہ، اور اللہ کے غصے اور غضب کا شکار ہو جائے۔ اب یہود پر اور نصارہ پر اللہ کی لعنت بھی آئی اور اللہ کا غضب اور غصہ بھی آیا، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے سچے نبیوں کو، حق والے لوگوں کو، سچی کتاب کو انہوں نے مسترد کیا، جو حق اور سچ کو جھٹلائے، اور اللہ کے نیک بندوں کو جو نصیحت اور خیر خواہی کریں ان کی دشمنی اور مقابلہ کرے۔ تو یہ لعنت کا عمل، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں پر آتی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ سے گر گئے، وہ اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب غضب و غضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غصہ بھی نازل، لعنت بھی ہوئی اور اللہ کا غضب بھی ان پر اترا۔ اب جس پر اللہ کا غضب اترتا ہے، جس طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غصہ ہوا، تیرا غضب نازل ہوا۔ اور یہ یہود جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے، جان بوجھ کر غلطیاں کرتے، یہ اپنے دور میں ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، پھر بات نہیں مانتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہی کام آج مسلمان کرتے ہیں کہ نبی کے برحق سمجھتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ آخری نبی اور اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے، ان کے اس پہ پر نہیں چلتے۔ عملاً مقابلہ ہے، ذہنی طور پر نبی مانتے ہیں اور عملی طور پر مقابلہ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہو، جن کاموں سے نبی پاک نے روکا ہے وہ سارے کام آج مسلمانوں میں ہیں۔ اب نبی پاک یہود کو روکتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں یہ چیزیں ناجائز مت کرو، وہی حال آج مسلمانوں کو ہو گیا۔ کتاب مقدس قرآن حکیم ہمیں اور پیغام دیتا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں اور باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب سے بری چیز کہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہونا اور اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہونا۔ جس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کو بعض لوگوں کو ان میں سے بندر بنا دیا، وَالْخَنَازِيرَ، اور بعضوں کو خنزیر بنا دیا، سور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اور فرمایا کہ کون لوگ تھے؟ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اب یہ سب سے بری سزا ہے، لعنت والے، غصے والے اور شیطانوں کی تابعداری کرنے والے۔ آج ہمارا حال وہی ہو گیا، دنیا کے مسلمان دنیا کے شیطانوں کی بات مانتے ہیں، ان کا قانون مانتے ہیں، ان کے فیصلے مانتے ہیں۔ عبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی بندگی کی، ان کی سزا بھی بڑی ہے۔ فرمایا اولئک شر مکانا، ان کا درجہ بہت برا ہے، یہ برائی میں بدتر لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ تین صفات والے، جن پر اللہ کی لعنت آئے، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہو
اور جو شیطانوں کی تابعداری کرے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ اب قرآن کہتا ہے اب ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں نام نہاد مسلمان منافق، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس آئے تھے تو اندر سے کافر تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب ان کی مجلس سے اٹھ کر گئے تو وہ کافر ہی چلے گئے، آئے تھے تو کافر تھے، اب جا رہے ہیں تو کافر ہیں۔ فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے بھید جانتا ہے، انہوں نے کفر کو، نفاق کو، ان ظالموں کی دوستی اور محبت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، یہ تباہی اور بربادی کی طرف جائیں گے۔ انسانوں کو چیزیں نہیں بچاتی، مال و دولت نہیں بچاتا۔ فرعون کے پاس تھوڑا مال، فرعون کے پاس تھوڑی فوج تھی، دنیا میں بچتے ہوئے ہیں جو حق والے سچے لوگ ہیں، حق کی طرفداری میں کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوتے، وہ بچ جاتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، ان پر کیوں لعنت پھٹکار غصہ نازل ہوا؟ فرمایا اس لیے ان میں سے اکثر یہود اور نصارہ کو آپ دیکھیں گے یہ گناہ کے کام میں زیادہ جلدی دوڑتے ہیں، غلط کام جلدی کرتے ہیں، عدوان، لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، ظلم کرنا ہے، کسی کا مال چھیننا ہے، کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، کسی قوم کے حقوق چھیننے ہیں، کسی قوم کے بچوں کو قتل کرنا ہے، کسی قوم کی زراعت کو تباہ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہود و نصارہ ان کے یہ کام سب سے زیادہ ہے۔ یسارعون فی الاسم، ہر بے حیائی، ہر گناہ ان میں موجود ہے، بالعدوان، اور ان میں سب سے زیادہ ظلم اور تعدی ہے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ، اور حرام کھاتے ہیں۔ فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب جو ان کی دوستی کرے گا، ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، ان کو اپنا رہنما مانے گا، ان کو لیڈر مانے گا، ان کی پالیسیاں چلائے گا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن حکیم نے پہلے ان کی دوستی سے منع کیا، ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کیا، ان کی پالیسیوں کا حصہ بننے سے منع کیا، اور پھر آگے آگے پورے دور ہوئے جس میں تفصیل سے ان کی کرتوت بیان کی ہے کہ کیوں ان کو مجرم قرار دیا گیا، یہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ انسانیت سے گر گئے، کہ اللہ کی نگاہ سے بھی گر گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سچی جماعت کو کہتا ہے ان سے دوستی مت لگاؤ، ان کے ساتھ تعلق مت رکھو، سیاسی اور اجتماعی معاملات میں ان کا تعاون مت کرو، ان کے تعاون سے باز آ جاؤ، کیونکہ ان میں یہ خرابیاں موجود ہیں۔ تو مسلمان جب لعنتی قوم پر جس پر اللہ کی لعنت آئی ہے ان کے ساتھ دوستی لگا کے یہ ملعون قرار پائے، جب مسلمان بھی جن پر اللہ کا غضب غصہ نازل ہوا ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، ان کی سیاست میں معیشت میں تعاون کرے گا، ان کے کاموں میں تعاون کرے گا، اس پر بھی اللہ کا غصہ آئے گا۔ لیکن یہاں مسلمان کیونکہ پہلے دور میں لوگوں کی شکلیں مست ہوتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی حجۃ الوداع میں بھی اور ویسے بھی کہ یا اللہ جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا ان کی شکلیں مست ہو جاتی، وہ بندر خنزیر اور دوسری مخلوق بن جاتے تھے، میری امت کی شکلیں مست نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، شکلیں مست نہیں ہوگی، اب دل مست ہوگی، عقلیں مست ہو جائیں گی۔ آج مسلمانوں کے دل مست، قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، عقلیں مست، دین کی حکمت اور فائدے کی چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، جان بوجھ کر سامنے دیکھ رہے ہیں نقصان ہے، پھر وہ غلط کام کو اختیار کرتے ہیں، پھر اسی میں وہ گھستے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے عقل مست ہو گئی، اب دل کی صلاحیت مر گئی، جس کی وجہ سے ہم گمراہ لوگوں اور غلط اور گناہ اور ظلم اور تعدی کرنے والے، انسانوں کو تباہ کرنے والے، ملکوں اور قوموں کو برباد کرنے والے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق نبھاتے ہیں اور ان کے پروگرام اور ان کی باتوں کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے عقلیں مست ہوگی۔ اب یہاں عقل مست ہوگی، دل مست ہوگے، شکلیں مست نہیں ہوگی، یہ نبی پاک اور عقل کا مست ہونا اور دلوں کا مست ہونا، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم کی تعلیم،
ادھر سے قرآن کیوں دے تاکہ یہ باہر کا شیطانی اثر جو ہمارے دل و دماغ پر آتا ہے کہ قرآن کی تعلیم سے یہ دھل جائے. یہ قرآن ہمارے دل و دماغ کو دھونے والی کتاب، اندر سے کفر اور گمراہی کو نکالنے والی کتاب. جب ہم اسے محبت سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے تو ہمارا دل و دماغ درست ہوگا، اس میں تازگی آئے گی. جس طرح بیماری آتی ہے، ہم میڈیسن دوائیاں کھاتے ہیں، معجونیں کھاتے ہیں، مربے کھاتے ہیں، اب دماغ اور دل درست ہوتا ہے، سارے اعضاء درست ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی طور پر جب انسان کے دل و دماغ کا کفر کا، شرک کا، ظلم کا، جاہلوں کا، متکبروں کا اثر پڑتا ہے تو انسان کے دل و دماغ کی صلاحیتیں مست ہونا شروع ہوتی ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز کا انکار کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنوں کا بھی انکار کرتا ہے. آج بھائی بھائی سے لڑتا ہے، آج پڑوسی پڑوسی سے لڑتا ہے. عقل مست ہو گئی، وہ کیوں لڑتا ہے؟ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، آپس لڑائی کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، جی تھانوں میں جاتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عقل مست ہو گئی، دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی. پیسے کماتے ہیں، ناجائز راستوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ کما کر اس کو حرام اور ناجائز راستوں پر لگاتے ہیں. کل قیامت میں پوچھو، سزا ملے گی اس کی. یہ پیسہ کیوں غلط راستے پر خرچ کیا، دوسرے کا حق کیوں پامال کیا تھا؟ حکمت جرم ختم ہو گئی. اس لیے قرآن کے علم سے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن نازل ہوا آپ پر، اور آپ نے انسانوں کے دل و دماغ پر قرآن کی بارش برسا دی، ان کو متوجہ کیا. کافروں کو قرآن سناتے تھے، ان کا کفر دھل جاتا ہے. تو آج مسلمان قرآن سنے گا تو اس کے اندر کی گمراہی نہیں ختم ہوگی. کافروں کا کفر دھل سکتا ہے تو مسلمان کی بیماریاں کیوں نہیں دھل سکتی؟ اس لیے سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے دوست احباب وہ قرآن پاک کے درس میں شرکت کریں. ایک ہفتے میں جو درس ہوتا ہے خود بھی شریک ہو، اپنے ساتھ ایک دوست کو ضرور شرکت کرنا، تاکہ قرآن پاک کی تعلیم کی اشاعت میں، اس کے اثرات کی دنیا میں منتقل کرنے میں، اس کی دعوت دینے میں ہمارا حصہ بن جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم امت تک پہنچائیں، دوسرے دنوں تک اس کو منتقل کریں. اس مجلس میں لے کر آئیں گے تو پر اثر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں اور متکبروں اور ملعونوں اور مغضوب علیہ ان کے حصہ بننے سے محفوظ فرما دے. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، تو کہہ دے میں تمہیں بتلاؤں ان میں سے کس کی بری جزا ہے اللہ کے ہاں. من لعنه اللہ، وہ شخص جس پر لعنت کی ہے اللہ نے، وغضب علیہ، اور وہ جس پر غضب نازل کیا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنایا ان میں سے کچھ کو بندر اور بعضوں کو خنزیر، وعبد الطاغوت، اور وہ بری جزا ہے لوگوں کی جنہوں نے بندگی کی شیطان کی. اولئک شر مکانا، وہی لوگ ہیں بدتر پر برے درجے میں، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت ہی گمراہ ہیں سیدھی راہ سے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آئے تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کافر ہی چلے گئے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر، وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم اور زیادتی پر، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے پر. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں.